السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ غزوہ بدر. اللہ رب العزت نے اس جہاد میں، اس غزوہ میں اسلام کو عزت عطا فرمائی اور کفر مغلوب ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. تو ان کفار و مشرکین نے آپ کا، آپ کے غلاموں کا جینا دوبھر کر دیا. تنگ کرتے، رستے میں پتھر رکھتے، کانٹے بچھاتے، کنویں کھودتے، آپ کے نیاز مندوں کو مارتے، بھوکا رکھتے، درے لگاتے. یہ مشرکین مکہ کی عادت. اللہ کا حکم ہو گیا اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا جب مکہ والے سکون کر لیتے کہ جس سے دشمنی ہے وہ چلا ہی گیا یہاں سے، لیکن وہ شرارتوں سے باز نہ آئے. کبھی ان میں سے کوئی چھوٹی ٹولی جاتی، مسلمانوں کے اونٹ اٹھا کے لے آتی، جانور چرا لاتے. اگر کوئی اکا دکا مل جاتا تو اسے تکلیف دیتے. اسلام صبر کا درس تو دیتا ہے، صبر صبر صبر، لیکن ایک حد تک اسلام کے ہاں بزدلی اور نامردی کوئی چیز نہیں ہے. آخر وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر اب یہ تمہیں تنگ کرتے ہیں ایمان والو، اب تم بھی اپنے دفاع میں اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارا مددگار ہے. اتفاق سے مشرکین کا قافلہ مال تجارت سے لدا ہوا قافلہ مکہ مکرمہ واپس آ رہا تھا.
ابو سفیان اس کی قیادت کر رہے تھے. انہیں بھی شک گزرا کہ مسلمان کہیں ہمارے قافلے پہ حملہ نہ کر دے. ہم نے تنگ بہت کیا ہے. وہ رستہ بدل گئے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قافلہ آ رہا ہے, اٹھو چلو مسلمانوں جس نے جانا. اب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں روانہ ہوئے. 313. ان کے پاس 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے اور چند تلواریں. یہ تو قافلے کے پیچھے آ رہے تھے. قافلہ تو بچ کے آگے چلا گیا. ادھر مشرکین مکہ کو مکہ مکرمہ میں پتہ چلا تو ابو جہل نے شور مچایا, کہنے لگا یہ محمد نے ہمارے قافلے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے, ہم سبق سکھاتے ہیں. وہ ادھر سے 1000 آدمی جنگجو لے کر روانہ ہوا. رستے میں اسے پتا چلا کہ قافلہ صحیح سلامت ہمارا واپس آ گیا. تو اس کے کچھ ساتھیوں نے کہا جانے کا فائدہ نہیں, واپس چلے جاؤ. کہنے لگا نہیں, اب بدر کے میدان میں جائیں گے, وہاں بڑا میلہ لگتا ہے, پورے عرب میں شہرت ہوگی, ہم وہاں گانا بجانا کریں گے, خوب عیش لیں گے, نعرے وغیرہ لگائیں گے اور اپنی داغ بٹھائیں گے. اس سے پہلے ہم واپس آنے والے نہیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو صحابہ کرام سے فرمایا قافلہ تو چلا گیا, اب کفر آیا ہے, مسلح ہو کر مشورہ دو مجھے. سیدنا صدیق اکبر فوراً اٹھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جانے حاضر ہیں. فاروق اعظم اٹھے, یا نبی اللہ جانے حاضر ہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا مجھے مشورہ دو. پھر یہ دونوں بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے, یا نبی اللہ جو حکم ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بیٹھو مجھے مشورہ دو. اب مدینہ طیبہ کے جو اصلی باشندے تھے انصار, ان کے جو سردار تھے, ان کے ذہن میں آیا کہ شاید ان سرکار کا اشارہ ہماری طرف تو نہیں, ہم سے پوچھ رہے ہو مشورہ چاہیے, یہ تو ان کے ساتھ آئے تھے. ان میں سے دونوں سردار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ شاید آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قوم موسیٰ نہیں, یہ غلامان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ قوم موسیٰ نہیں, یہ آپ کے غلام ہیں. موسیٰ کی قوم سے جب جہاد کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہہ دیا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو, ہم کیوں جائیں.
یہ آپ کے غلام ہیں، آپ اشارہ تو کیجیے، جانیں قربان کریں گے، آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی، آپ کے آگے بھی، آپ کے پیچھے بھی۔ یا رسول اللہ، یہ سمندر آ رہا ہے، ہمیں حکم تو دیجیے سمندر میں کود جانے کا، ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب سمندر میں کود جائیں گے۔ ہمیں حکم تو دیجیے پہاڑی سے اوپر چھلانگ لگانے کا، ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب چھلانگ لگا دیں گے۔ اگر فلاں دور دراز علاقے تک بھی آپ حکم دیں گے، یہ غلام وہاں تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اتنا کہا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی برکت پہ چلو، پھر اب چلو، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، قافلہ ملے یا مشرکین مکہ آ جائیں، فتح محمد مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہیں مبارک ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ اب بتایا، گھوڑے تو 2 تھے، اونٹ 70 تھے، اور جانے والے لوگ 313 تھے۔ اب کیسے جائیں؟ اللہ کے نبی نے ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی، 4 آدمی کر دیے کہ ایک پر ایک آدمی بیٹھے گا اونٹ پر، اگلی منزل پہ وہ اتر جائے گا، دوسرا بیٹھے گا، پھر اگلی منزل پہ اتر جائے گا، تیسرا بیٹھے گا، باری باری بیٹھتے جاؤ تاکہ تمہیں کوئی سکون مل جائے، کچھ سفر جو وہ تمہارا سواری پہ گزر جائے۔ پہلی منزل پر اللہ کے نبی بھی اونٹ پہ سوار ہو گئے۔ اب جب رستے میں سارا قافلہ کھڑا ہوا سوار بدلنے کے لیے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھی کھڑی کر دی۔ 2 غلام آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ اوپر بیٹھے رہیے، ہم آپ کے غلام ہیں، بخوشی اپنی باری آپ کو دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اب انصاف کا تقاضا یہ ہے، تم میں سے ایک اوپر بیٹھے گا اور محمد نکیل پڑھ کے چکلے چلے گا۔ پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا تو کسی نے کیا کہا ہے، دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے، دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قافلہ لے کر روانہ ہو گئے، بدر کے میدان میں پہنچے، ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیا اس جگہ کو اللہ کی طرف سے وحی حکم ہے یا جنگی اعتبار سے یہاں آپ بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم بس جنگی اعتبار سے بیٹھے، یا رسول اللہ اس کی جگہ وہ جگہ زیادہ بہتر ہے، کنویں پانی کے ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم ان کی آگے، دشمن ادھر ہوگا، دشمن سے لڑیں گے، تو جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوگا، ہمیں پیاس لگے گی تو ہمارے پیچھے پانی ہوگا، پانی پی کے ہم پھر تازہ دم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو پسند کیا اور پسند کر کے آپ ادھر تشریف لے گئے۔ انصار کے جو مدینہ طیبہ کے اصلی باشندے تھے، ان کے سردار بولے، عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیتے ہیں، چھپر سا بنا دیتے ہیں، آپ اس کے نیچے تشریف رکھیں۔ مدینہ منورہ میں بھی کچھ مسلمان رہ گئے،
آپ نے تو اچانک کہا قافلے کے پیچھے جس نے آنا ہے آ جاؤ، ہم آ گئے۔ وہاں لوگ ہیں، اگر تو فتح ہو گئی پھر تو ماشاءاللہ، اور اگر کوئی دوسرا معاملہ ہے تو آپ واپس مدینہ طیبہ چلے جائے گا، ہم اپنا نذرانہ دے چکے، آپ مدینہ طیبہ واپس چلے جائیے گا، جو رہ گئے ہیں ان کو ہم سے زیادہ آپ کی ضرورت ہوگی۔ یہ ان کا ایک اشار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے خوش ہوئے، دعائیں دی، سرکار کے لیے عریش بن گیا، اور اس پر آپ بیٹھ گئے، اپنا وعدہ کیا ہوا پورا کر دے، تیرا وعدہ ہے فتح دینے کا، پورا کر دے۔